نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه الترمذي رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا رب العالمین. آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے خاص طور پر ختم نبوت کے ضمن میں گفتگو کرنی ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی اس موضوع کو خاص طور پر اپنا جو ہے وہ موضوع نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے مثبت طور پر دعوت قرآن، دعوت ایمان، دعوت جہاد، دعوت اقامت الدین، ان موضوعات کو طے کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ہر کسے لا بہرے کارے ساختن، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے. اور آدمی اگر مختلف جو ہے وادیوں میں گھومتا رہے تو کوئی مرکزی نقطہ جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں آتا جس سے کہ کوئی عمل کا راستہ معین ہوتا. ہمارے ہاں تحفظ نبوت کے اعتبار سے ایک خاص طور پر اہم ادارہ ہے جو بہت ہی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت. یہ لوگ بڑے مخلص ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خاصی کتابیں شائع کی ہیں، بہت سے جو ہے بڑے ضخیم بھی جو ہے چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ موضوع جب سے زیر بحث ہے، عدالتوں میں گیا ہے تو عدالتوں کے فیصلے کیا وہ انہوں نے شائع کیے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام جو وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کافی ہے. اس حوالے سے خام خواہ اس میدان میں خود بھی دخل دینا میرے نزدیک، سوائے اس کے کہ اپنی بات جو ہے ضمنی طور پر مختلف موضوعات کے ذیل میں وہ بات آتی رہی ہے، وہ میں بیان کرتا رہا ہوں. لیکن آج میں نے خاص طور پر اس لیے اسے موضوع بنایا ہے کہ اصل میں قادیانیوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کو خاص طور پر اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا. یہاں آپ کو معلوم ہے کہ اس گراؤنڈ میں جو بلاک سی اور ڈی کے درمیان ہے وسیع، وہاں پر وہ اپنے جمعے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ان کا اہتمام اتنا ہے کہ وہ سارے راستے بند کر دیتے ہیں. اس کے لیے ان کے والنٹیئر جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اجتماعی طور پر، سب سے پہلے یہ کہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، امت مسلمہ سے خارج. اور یہ فیصلہ ظاہر بات ہے کہ علماء کے فتوے تو بہت پہلے سے تھے، لیکن پاکستان میں کیونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے طے ہوا ہے. اور خاص طور پر یہ بات جو ہے کہ اس وقت وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، جو کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اس معاملے کے اندر
ان کا ذاتی معاملہ اتنا نہیں تھا جتنا کہ یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے، تحریک اٹھی زبردست، اور اس تحریک کی سربراہی بھی ایک خالص غیر سیاسی شخصیت کر رہی تھی، اس لیے کہ اس سے تقریباً 20 سال پہلے جو تحریک چلی تھی ختم نبوت کی 1953 میں، تو اس کی جو تھی قیادت وہ مجلس احرار کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے کہ خالص سیاسی جماعت بھی تھے، اور جو بھی جد و جہد کی آزادی ہند کی اس میں بھی ان کا حصہ تھا، لیکن یہ کہ اور وہ پھر تحریک پاکستان کے مخالف بھی تھے، اس لیے ان کی بات جو ہے اس کو سمجھا گیا کہ شاید یہ بھی کسی جو ہے، اگرچہ اس کے بعد انہوں نے طے کر دیا تھا پاکستان بننے کے بعد اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال لوگوں کو یہ سوچنے کی گنجائش تھی کہ شاید یہ کوئی سیاسی اپنے پروگرام کے تحت انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، اگرچہ اس وقت پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ متفق ہو گئی تھی، لیکن خاص طور پر سن 73-74 میں جب یہ تحریک اٹھی ہے تو اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جو صدارت تھی اور ہاتھ میں جن کی قیادت تھی وہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو خالص غیر سیاسی آدمی تھے، علمی آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں۔ تو اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا، اور وہ بھی یک طرفہ نہیں تھا، قادیانیوں کو پورا موقع دیا گیا، اس وقت جو ان کے امیر تھے حافظ ناصر احمد، ان کو بلا کر ان کی پورے گروپ نے جا کر اپنا وہاں موقف پیش کیا ہے، لیکن بہرحال اس دیانتداری کا جو ہے انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ ہاں ہم غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، پھر اس پر فیصلہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو لاہوری انتہا شاخ ہے ان کو بھی پورا موقع دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ظاہر بات ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ جو ہے کسی مذہبی جماعت کا نہیں۔ پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ باقی تو جو لوگ ہیں ٹھیک ہے، وہ عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، وہ اقلیتیں ہیں مذہبی، لیکن ظاہر بات ہے ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ قادیانیوں کا دعویٰ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ تو اس پہلو سے ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ مدعی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اسلامی شاعر کی پابندی کرتے ہیں۔ اب مسجد بناتے ہیں تو اسی شکل کی جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ جمعہ ان کا ہو رہا ہے نا، وہ جمعہ تو وہ ہے کہ جو ہمارا شعار ہے، شاعر اسلامی میں داخل ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ایک قانون یہ بنایا گیا کہ وہ شاعر اسلامی کی جو ہے وہ اس اتباع جو ہے اظہار کے ساتھ نمایاں طور پر نہیں کر سکتے کہ تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو۔ تو اس قانون کے ہوتے ہوئے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یہ کہ کچھ تشویش ہوئی، اور اس بارڈر ٹاؤن کے جتنے بلاک ہیں ان میں جو جامع مساجد ہیں ان کے ائمہ جمع ہوئے کچھ عرصے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کچھ ادارہ ہونا چاہیے، تو ان کی طرف سے ایک طے ہوا معاملہ کہ ایک یادداشت جو ہے یہاں پر بھیجی جائے ایس ایچ او صاحب کو، جس میں ان تمام چیزوں کا حوالہ دے کر اور ان سے پھر کہا جائے کہ اس معاملے کے اندر اپنا فرض منصبی ادا کریں، جو قانون ہے ملکی اس کو نافذ کروائیں، تاکہ اس سے جو ہے بات آگے بڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی امن و امان کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے طے کیا گیا کہ چند جمعوں میں اس موضوع پر تمام لوگ تقاریر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، اس لیے کہ بعض ہمارے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اب وہ اس مغالطے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے تو یہ تو فرقے واریت ہو گئی، حالانکہ وہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، ان کے غیر مسلم ہونے پر آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اس پر متفق ہیں، کوئی صرف پاکستان کے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، تمام علماء اور تمام فرقے متحد ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے سب متفق ہیں کہ وہ اس امت سے علیحدہ ہے اور وہ اصل میں وہ غیر مسلم ہے۔ اس حوالے سے آج میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا حق جو ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امت کی طرف سے یہ گویا کہ ایک جو ہے ایک دامے اور جو سب کا جو معاملہ ہونا چاہیے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آج چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ ملت اسلامی سے خارج،
اور جو اس کے دعوے کو مانے وہ خارج ہے۔ تو گویا کہ یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایک لائن ہو گئی کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہے، جو نہیں مانتے وہ دوسری طرف ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یہاں تک ہوا ہے کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ سر ظفر اللہ خان نے پڑھنے سے انکار کیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ ڈرا نہیں، کھڑا رہا وہاں موجود، اور جب اس سے کہا گیا کیوں شریک نہیں ہوتے، اس نے کہا کہ تم خواہ مجھے ایک مسلمان مملکت کا غیر مسلم وزیر مان لو، چاہے ایک غیر مسلم مملکت کا مسلمان وزیر مان لو، بہرحال میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اگر تمہارے نزدیک میں غیر مسلم ہوں تو کیسے پڑھوں گا؟ اور میرے نزدیک جو ہے جس نے قائد نہیں مانا غلام احمد قادیانی کو تو وہ غیر مسلم ہے، تو قائد اعظم غیر مسلم ہوئے اس کے نزدیک، تو میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھوں؟ تو بہرحال جب دی ڈیول ہز ڈیو کہ اس نے بلبلا اعتراف کیا، اعلان کیا، اور اپنے اس عقیدے کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اظہار کیا۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا غلام احمد قادیانی سے کہ یہ جو دوسرے مسلمان اپنے دعوے جو مسلمان ہیں وہ تو ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں، ان کے بچے جو فوت ہو جائیں تو آیا ان کی بھی نماز جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ وہ اگر بڑے ہوں گے تو وہ تو غیر مسلم ہی ہوں گے، اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی جائیں گے۔ تو یہاں تک ان کا معاملہ واضح ہے، تو اصل معاملہ تو ان کی طرف سے ہے، اور دعوی نبوت جو ہے اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں جو منصوص دلائل ہے ان میں سب سے اہم جو ہے قرآن مجید کی نص ہے، وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے اور رسول، وہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیٹیاں دی ہیں، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن آپ کو بیٹا نہیں دیا تو لے لیا، بچپن ہی میں لے لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ کے 2 بیٹے ہوئے، لیکن دونوں بچپن میں فوت ہو گئے، اور پھر آخری عمر میں آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جو کہ ماریہ قبطیہ سے تھا، اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ تو کوئی بیٹا کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور کوئی سلسلہ یہ کیوں یہ آیت آئی ہے وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں یہ خاص طور پر آیت کیوں آئی ہے، کس سلسلے میں آئی ہے، اس کا جو سلسلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا بہت اہم حضور کی سیرت طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی داد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پھوپھی تھی حضرت امیمہ بنت حضور کے دادا کا نام جو تھا عبد المطلب، ان کی بیٹی تھی۔ تو ان کی بیٹی کو حضور نے پیغام دیا حضرت زید کے نکاح کا۔ حضرت زید جو ہیں یہ بچپن میں غلام بنا لیے گئے تھے، انہیں کہیں پر جھاپا مارا جیسے ہوتا تھا قبائل کے اندر، ایک قبیلے نے دوسرے پر حملہ کیا، وہاں سے مال دولت گھسیٹی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پکڑ کر بھی لے گئے۔ تو ان کو پکڑ کر لے گیا قبیلہ وہ جس نے حملہ کیا تھا، ان کے قبیلے پر انہیں فروخت کر دیا لا کر بازار کے اندر، بازار وقاص کے اندر، جہاں پر عام طور پر خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ تو انہیں خریدا ہے حکیم بن حرام نے، جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی حضور کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، یہاں آغاز طرف میں نہیں بول رہا ہوں، آغاز تو حضور کا پیدائشی آپ نبی تھے، بلکہ عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے، جبکہ ابھی یہ سلسلہ آدم کا اور آدم کی ذریت کا ابھی شروع ہوا ہی نہیں تھا۔ تب بھی کن تو نبی آدم بین الطین والماء، حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا حیولہ تیار ہو رہا تھا، وہ مٹی اور پانی کے درمیان ہی ابھی تھے۔ بہرحال جب نبوت کا ظہور ہوا ہے اس سے پہلے کے واقعات تھے۔ تو یہ انہوں نے آ کر حضرت، اور یہ بعد میں چونکہ ایمان لے آئے اس لیے میں نام لے رہا ہوں، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پھوپھی کی، یہ بھتیجے تھے ان کے، تو حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کر دیا ہدیے کے طور پر کہ یہ بچہ ہے، عمر ابھی چھوٹی تھی بہت،
8-10 برس کے تھے، وہ ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد ابھی حضور کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے، لیکن یہ کہ حضور کاروبار کر رہے تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے نمائندے کی حیثیت سے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو پسند کیا کہ بہت اچھا لڑکا ہے، تو آپ کو مانگ لیا حضرت خدیجہ سے کہ یہ غلام آپ مجھے ہبہ کر دیں۔ حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا، وہ حضور کے پاس ہے۔ اور یہ کہ حضور کی خدمت بھی کی اور حضور کی برتاؤ سے اور رویے سے اس درجہ متاثر ہوا نوجوان کہ اس کے بعد اس کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا وہ بچہ جو تھا، جو لے گئے تھے لوگ اور ڈاکہ مار کر، وہ فلاں جگہ پر ہے بطور غلام۔ وہ پوچھتے تاچتے آ گئے، حضور تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بچہ جو ہے، آپ جو فدیہ چاہیں ہم اب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمارا بچہ واپس کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا میں اسے بلا لیتا ہوں، اور یہ کہ اس کے سامنے یہ بات رکھ دیتے ہیں کہ وہ میرے پاس جانا چاہتا ہے یا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کا معاملہ طے کرے تو میں کوئی فدیہ لیے بغیر، کوئی معاوضہ لیے بغیر اسے آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ لیکن اگر یہ کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو بہرحال میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رہنا چاہے اور میں اسے اپنے سے دور کر دوں، تو میں اس کی خواہش کے پیش نظر پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ بلایا گیا، انہوں نے جب یہ سامنے بات آئی، انہوں نے کہا کہ میں جس شخص کے پاس رہ رہا ہوں، میں دنیا کا بہترین شخص اسے سمجھتا ہوں، تو میں اس کے پاس سے جانے کو تیار نہیں۔ بہرحال اس کے جو چچا اور والد تھے وہ بھی پھر راضی ہو گئے، چلے گئے۔ لیکن پھر حضور نے باقاعدہ جا کر اعلان کیا لوگوں کے اندر مجمع میں کہ میں آج سے اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت زید جو ہے، چونکہ انہوں نے اپنے خاندان پر ترجیح دی حضور کو، اپنے والد اور چچا کو قبول کرنے کے بجائے حضور کے پاس رہنا قبول کیا، تو حضور نے گویا کہ یہ احسان کیا کہ انہیں آزاد کر دیا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو اس وقت سے پھر زید ابن حارثہ کی بجائے لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے۔ تو یہ حضور کے بہت لاڈلے تھے، پیارے تھے۔ تو ان کا پھر آپ نے جو ہے نکاح کیونکہ آزاد کر دیا تھا، تو اپنی جو ہے پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے خود پہ پیغام بھی آیا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے، میں شریف گھرانے کی شرفاء قریش کی خاتون ہوں، بیٹی ہوں، تو میں تو ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے بھی یہ صاف انکار کیا کہ یہ تو ہمارا کفر نہیں بنتا، یہ تو ہم کفر میں شادی ہونی چاہیے۔ تو اگرچہ اب آزاد آپ نے کر دیا ہے، لیکن وہ اس کا غلامی کا داغ تو ہے نا۔ عرب میں یہ روایت تھا غلامی کا داغ ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی آزاد بھی کر دے تو مولا کہلاتا ہے، وہ یہ مولا ہے، یہ گویا کہ وہ ایک اور کیٹیگری بن جاتی ہے، لیکن برابر وہ نہیں ہوتا بالکل آزاد لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس پر اصرار کیا، اور پھر قرآن مجید میں بھی یہ آیت نازل ہو گئی کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر بھی وہ سمجھے کہ اسے کوئی اختیار حاصل ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے، شادی تو ہو گئی۔ لیکن ایک نفسیاتی الجھن برقرار رہی۔ حضرت زینب نے ذہن ایک تو بات ہے، بات حضور کی بات و تسلیم کرنے سر اطاعت خم کر دیا، جو کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شان ہونی چاہیے، لیکن وہ ذہناً قبول نہیں کر سکی، اور شوہر کو جو مقام دینا چاہیے بیوی کو، اپنا سرتاج سمجھے، اس سے بہرحال اس کی عزت کرے، اس کا جو ہے اس کی اطاعت کرے، تو وہ اس طریقے سے اپنے دلی نبیت کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ وہ مقام نہیں دے سکی نفسیاتی طور پر۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ گھریلو زندگی میں کشیدگی رہی اور وہ تب پرش کچھ چلی۔ بار بار انہوں نے آ کر حضور سے بھی کہا، شکایت کی کہ معاملہ ایسا ہے تو میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے روکا، امسک علیک زوجک، نہیں، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ یہ حضور کو اصل میں یہ اندیشہ تھا کہ پہلے تو میرے کہنے سے انہوں نے ایک بات قبول کی جو دل سے نہیں تھی ان کی، اب اگر یہ طلاق دے دیں گے تو ایک داغ لگ جائے گا مطلقہ ہونے کا، یہ بھی ایک داغ ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر کوئی اور شکل نہیں ہوگی زینب کی دلجوئی کی سوائے اس کے کہ میں اسے خود نکاح کروں، تاکہ جو داغ، ایک تو اس نے جس طریقے سے میرے بات مانی اس کا ایک جو ہے حق ہے،
اور ایک یہ کہ اب طلاق دے دی جائے تو دل جوئی جو ہے وہ اس سے کے بغیر نہیں ہو سکے گی کہ وہ میں نکاح کروں. اور اس صورت کی ابتدائی جو سورہ احزاب کی ابتدائی آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ بات حضور کو پہنچائی جا چکی تھی کہ وہ آپ جو ہے پھر اگر یہ طلاق دے دے تو پھر آپ نکاح کریں. اور حضور اس میں ڈرتے ہی تھے کہ عرب میں چونکہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ صحیح بیٹے کے بارے ہو جاتا تھا، وراثت میں بھی حصہ لیتا تھا اور بیٹوں کے تمام معاملات ہو جاتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا اگر سلبی بیٹا ہو، حقیقی بیٹا ہو، تو اگر کوئی عورت اس کی نکاح میں آئی ہے پھر چاہے وہ طلاق دے دے لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس شخص کا باپ جو ہے اس کی ایک دفعہ بہو رہی ہے وہ، تو وہ بہو رہنے کا معاملہ جو ہے مستقل ہوگا، لہذا وہ نکاح نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ کہ اندیشہ یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے معاشرے اس وقت معاشرے میں منافقین بھی تھے، نام کے مسلمان لیکن حقیقت میں اسلام کے دشمن. پھر ظاہر ابھی وہاں پر یہود بھی موجود تھے، تو یہ کہ وہ تو ایک اسٹنٹ بنا دیں گے، اس کو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جو یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ کیسے نبی ہے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے. تو حضور اس اعتبار سے پریشان تھے کہ یہ چیز جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کی ذات کے علاوہ تحریک جو تھی اسلامی، جو بھی دعوت آپ لے کر چل رہے تھے اور جو اللہ تعالیٰ اقامت دین کی جو جد و جہد اور جو فریضہ آپ کے ذمہ لگا چکا تھا اس کے لیے بھی ایک رکاوٹ پیدا ہوتی. تو آپ اس کی وجہ سے متردد تھے، پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا امسک علیک زوجک کہ اے زید اپنی بیوی کو اپنے پاس سے روکے رکھو، تو یہ کہ واتقوا اللہ وتخفی ما فی نفسک، اور اس وقت جو ہے آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے ظاہر کر کے رہے گا. اور یہ کہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشی، آپ کو لوگوں کا اندیشہ ہو گیا، آپ کو اللہ کا اندیشہ رکھنا چاہیے. جب اللہ نے ایک بات آپ کے لیے طے کر دی تو پھر یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ اس سے نکاح کریں. فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے ان سے تعلق منقطع کر لیا، انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں تمہاری زوجیت میں دے دیا ہے کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ آئندہ کے لیے یہ رواج ختم ہو جائے اور اہل ایمان پر کوئی رکاوٹ نہ رہے اپنے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہوں اور قطع تعلق کر چکے ہوں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ تو جو ہے ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا. لہذا حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا. اب یہ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو رواج چلا آ رہا تھا عرب کے اندر اور ان کی تہذیب کا جزو لا ينفع بن گیا تھا، یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اس کو نہ چھوڑے. اس لیے کہ دلیل تو شریعت کے اندر بنے گی تو اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے کا جو ہے امن ہوگا. کوئی اور اگر اس کام کو کر بھی لے تو ظاہر بات ہے وہ دلیل نہیں بنے گا. تو چونکہ اللہ کا یہ ہمارا بندہ، ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کا کسی مرد کا باپ نہیں ہے، بیٹیاں ہیں اللہ نے دی ہے، لہذا یہ زید کے والد نہیں ہے، زید کے باپ ہونے کی حالت یہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں تھی. لہذا یہ قانون جو ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس رواج کو، اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت زید کا معاملہ جو ہے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو پھر حضور کے نکاح میں دے دیا کہ اب آپ نکاح کریں. یہ پس منظر ہے کہ جس میں لفظ آیا ہے خاتم النبیین، کہ یہ خاتم النبیین ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ڈیفر کر دیتے اس معاملے کو کہ اس نبی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دیں گے، لیکن آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے ذریعے سے اس رواج کا، اس رسم کا مستقل خاتمہ کیا. اسی لیے یہ معاملہ جو ہے فرمایا گیا ہے کہ وما جعل ابیاکم اباکم، اور دیکھو یہ جو تمہارا ابناکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ بیٹے تسلیم نہیں کرتا. ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم، آئندہ سے قانون یہ بھی بنا دیا گیا
کہ انہیں اپنے باپوں کے نام کے ساتھ ہی پکارو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضور نے آزاد کر دیا تو پھر اب وہ زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ ہو گئے۔ اس حوالے سے معاملہ کیا گیا ہے۔ وہ اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک بات صحیح یہی ہے، مبنی بر انصاف یہی ہے کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ کوئی منہ بولا بیٹا، کوئی منہ بولا باپ جو ہے شریعت اسلامی میں معتبر نہیں ہے اور اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ نص صریح ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ باقی احادیث کے اندر یہ معاملہ جو ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بڑی تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور اسی لیے امت پر اجماع ہے۔ 1400 برس سے امت پر اجماع ہے، امت کا اس بات پر۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عین حضور کے زمانے میں ہی، آپ کے حیات طیبہ کے دوران اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد عرب کے اندر کتنے نبی کھڑے ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اور امت کا فیصلہ کیا ہوا، یہ سب کافر ہیں، ان سے جنگ کی گئی۔ تمام جو بھی مدعیان نبوت تھے، چاہے مسیلمہ ابن کذاب ہو یا کوئی اور ہو، ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ اس حد تک مسیلمہ ابن کذاب کو تو بہت لاکھوں لوگوں نے مان لیا، اور یہ اتنی بڑی تحریک تھی، اس کا میں کافی ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ حضور نے جب انقلاب اسلامی کی تکمیل کر دی عرب میں، اور جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ دین غالب ہو گیا زندہ نمائے عرب میں، تو منافقین نے پھر ذرا سر نیچا کر لیا اور اپنے اسلام لانے کا دعویٰ کر دیا جھوٹ موٹ کا، اور وہ منتظر تھے کہ ذرا حضور دنیا سے رخصت لے جائیں، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم اسلام کی بے خبری کریں گے۔ تو اس کا پھر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا بہت بڑا کام تو یہی ہے کہ تمام جو بھی مدعیان نبوت ہیں ان کے ساتھ جنگ کی گئی، اور اس میں بہت سے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ اجماع جو ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو نبوت کا دعویٰ لے کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ مرتد واجب القتل، اور جو اس پر ایمان لے آئے وہ بھی مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں چند احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت صوبان، اور یہ صوبان بھی مولا ہیں حضور کے، جیسے زید مولا ہو گئے کہ حضور کے غلام تھے، حضور نے آزاد کر دیا، ایسے ہی یہ صوبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے پھر آزاد کیا ہے۔ ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، 30، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ زعم ہوگا، خیال ہوگا، باطل، زعم کہتے ہیں خیال باطل کو، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہے جو ترمذی نے روایت کی حضرت صوبان سے، اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 دجالون، جہاں دجال کا لفظ استعمال کیا حضور نے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کھڑے نہ ہو جائیں، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ زعم رکھے گا، یہ اسے خیال باطل ہو گیا، زعم باطل ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وانا انہ نبی اللہ، حالانکہ میں جو ہوں اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ یقیناً جو ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے انبیاء کرتے تھے، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا تھا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ وہاں تو سلسلہ تھا نبوت کا، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو چکے ہیں میرے بعد، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا۔ یہاں پر خاص طور پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور نے رسالت کی بھی نفی کی ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آپ کو تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی کھڑا ہوگا، بہاء اللہ جو ہے، جو کہ ایران کے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اس نے کہا نبوت کا ختم کا قرآن میں ذکر ہے، رسالت کے ختم ہونے کا تو نہیں ہے، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہ اس لیے کہ نبوت تو لازمی جز ہے، اس کے بغیر رسالت ہو ہی نہیں سکتی۔ رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے۔ پہلے ایک شخص نبی ہوتا ہے پھر رسول بنتا ہے، نبی نہیں ہے تو رسول کا سوال نہیں۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کج بحثی کرنے والے، جیسے یہ قادیانیوں نے کج بحثی کی، خاتم کے معنی تو انگوٹھی کے بھی ہیں، خاتم کے معنی تو مہر کے بھی ہیں، لہذا یہ کہ کج بحثی کرنے والوں کے لیے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ ان قطعات نبوت اور رسالہ یہ دونوں کے دونوں ختم ہو چکے، ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو ان اعتبار سے میں ویسے تو یہ کہ 20 احادیث ہو سکتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ پر نبوت ختم، رسالت ختم، آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ بھی حضور کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے۔ اس لیے جب وہ نازل ہوں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی، اور حضرت مہدی سلام علیہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے روح اللہ آئیے آپ جماعت کرائیے، وہ کہیں گے نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہے، اور حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کرے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی، یہ بھی کہا گیا کہ جب تم مانتے ہو مسیح کا آنا تو مسیح جو نبی تھے وہ نبی ہوں گے، لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اب ان کی آمد ثانی جو ہے وہ بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں ہے، بلکہ نبوت اور رسالت حضور ہی کی ہے، اور حضور ہی کی نبوت کے سلسلے میں جو مجددین آئیں گے ان میں سے آخری مجدد حضرت مہدی ہوں گے، اور پھر ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر اجماع ہے کہ کوئی امت کے اندر اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ زمانہ تھا انگریز کی حکومت کا، اب وہ جو اس کے بارے میں کہا ہے اکبر الہ آبادی نے کہ کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر کہ گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ جو چاہو کہہ دو، تو جو جی میں آئے اس کا دعویٰ کر دو، اس لیے کہ انگریز کی حکومت ہے، کوئی پکڑ نکڑ تو ہوگی نہیں۔ یہاں تو اگر کوئی مسلمان حکمران ہوتا تو پھر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کا جو حشر ہوتا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، تو یہ تو اب آزادیاں ہیں اس وقت دنیا کے اندر مل گئی انگریز کی حکومت میں، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ غلام احمد قادیانی نے خط لکھا تھا امیر کابل کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ جب دربار میں خط پڑھا گیا تو اس نے کہا اسے ایک لفظ میں جواب دے دو، ایجا بیا، یہاں آؤ، یہاں آ کے دعویٰ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دعوی نبوت کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت حکومت کی یارو خیرو بناؤ، کہاں ایسی آزادیاں کی میسر گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، تو یہ سارا جو چاہو منہ میں آ جائے کہہ دو، تو یہ تو در حقیقت انگریز کی حکومت کی وجہ سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات یقینی ہے اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اصل جو الجھن پڑتی ہے، اگر یہ مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ کہ انہیں آزادی دی جا سکتی ہے، جیسے اہل کتاب کو آزادی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے، یہاں پر جو بھی ہے وہ لوگ اپنے طریقے پر جو چاہے کریں۔ لیکن چونکہ یہ مغالطہ پیدا کرتے ہیں، اور ابھی ان کے مغالطہ آمیزی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، وہ اندر ہی اندر ڈھونڈ کی طرح جو ہے اس جسد ملی کو کھا رہے ہیں، اور لوگ اندر ہی اندر ان کی دعوت پھیل رہی ہے، اور جو لوگ دین سے ناواقف ہیں، اب اس میں بعض جو الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہے ان کو نہیں لوگ سمجھتے، انی متوفی کا اس کے معنی کیا ہے یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، پھر کسی وقت اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ لیکن ہم ایک ہی وفات سے جانتے ہیں، ایک ہی وفات ہے جب انسان جس کو پر موت کا جو ہم کہتے ہیں اس پر وفات کا اتنا اس فلاں کی وفات ہو گئی، حالانکہ اس لفظ کے تو بہت سے معنی ہیں۔ اوفا یوفی کے معنی کو بات پوری کر دینا، وفا یوفی، آپ بھائی اپنے وعدہ و ایفا کرو، ایفا کے معنی اوفا یوفی ایفاز، وعدہ پورا کرنا، تو ایفا یہ ہے۔ اسی طرح توفی کے معنی پورا لے لینا، وفا پورا دے دینا، باب تفاعل، جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا، علم سکھانا، تعلم کے معنی علم سیکھنا،
اب یہ جو ہے بات جو ہے تبدیلی سے وفا یوفی کسی کو پورا پورا دے دینا، لو بھائی تمہارا یہ قرض سب پورا پورا میں نے ادا کر دیا، یہ وفا یوفی ہے۔ اور توفا یا توفا وہ یہ کیا ہے؟ پورا لینا، وصول کرنا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا، جب وفات ہوتی ہے تو جان چلی گئی، جسد تو یہی رہ گیا۔ توفا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پورا لے لیا، جسم بھی اور ان کی جان بھی اور ان کی روح بھی، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبض کیے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر وہ آئیں گے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اور دنیا جو ہے اپنی تاریخ کے آخری جو ہے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جو مغالطے پیدا کر رہے ہیں اور جو ظاہر باتیں جو لوگ عربی سے واقف نہیں، ہندی متوفی کا قرآن مجید میں تو دیکھا ہم تو وفات دے دیں گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں اور ایسی ایسی باتیں جاہلانہ، اب چونکہ عوام الناس کا معاملہ ہے تو وہ بات چیزوں بعض لوگوں کو اپیل کر جاتی ہیں، ان میں سے بعض باتیں میں اگلے جمعے میں بھی عرض کروں گا کہ ایک اور پہلو جو ہے، ایک تو ہے ختم نبوت کا اس بات نصوص سے، نصوص قرآنی، نص قرآنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، نصوص حدیث وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ویسے تو بے شمار حدیثیں اور ہیں لیکن یہ کہ میں نے 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن ایک اور ہے عقلی دلیل اس کی، وہ اس پر میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا، آج نہیں کر رہا ہوں تو اس پر۔ لیکن یہ کہ عوام کا معاملہ کیا ہوتا ہے، نہ وہ نصوص سے واقف اور عقلی دلیل بھی ان کے سامنے نہیں آئی، لہٰذا وہ جو ہے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب ایک دیکھیے بڑا جذباتی معاملہ کہیں گے عام مسلمان کے لیے کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے نبی تو فوت ہو گئے، زیر زمین چلے گئے اور عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو کیا ہمارے نبی سے وہ افضل ہے؟ نہیں، عیسیٰ کی موت ہو چکی ہے، نہ کوئی چڑھا نہ اترے گا، نہ آسمان سے گیا نہ آسمان سے نازل ہوگا۔ جس عقیدے کی بھی خلاف اس نے جو ہے جو شروع میں لوگوں میں مغالطے پیدا کیے ہیں، اب ظاہر بات ہے جب یہ مغالطہ ڈال دیا وہ عام آدمی کہے گا بھائی بات تو بڑی گہری کہہ رہا ہے، بات تو بڑی منطقی ہے، حضور افضل ہے، اب وہ تو زمین کے نیچے زمین میں دفن ہو گیا مر کر، اور وہ یہ عیسیٰ جو ہے اٹھا لیے گئے آسمان پر، تو گویا کہ عیسیٰ افضل ہو گئے حضور سے۔ عام مسلمان کے لیے یہ بات کتنی اپیلنگ ہوگی؟ ان باتوں سے، ایسی باتوں سے انہوں نے اپنا جو ہے ایک سکہ جمایا مسلمانوں پر اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہرحال کوئی اور باتیں وہ شخص کرتا اس پر کفر کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، گمراہ ہو گیا ایک شخص جو نہیں مانتا کہ حضرت مسیح اٹھائے گئے ہیں، نہیں مانتا کہ حضرت مسیح دوبارہ نازل ہوں گے، تو اگر ٹھیک ہے گمراہ ہے لیکن اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے بربلا کہا ہاں ہم انہیں مانتے ہیں نبی، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایک بات جان لیجئے اصولی طور پر، ایمانیات ثلاثہ جو ہے توحید، معاد، رسالت، ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک خاص پہلو سے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے عقیدہ توحید، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اہم ترین ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان بالآخرت ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا تب آدمی درست رہے گا، آخرت کا یقین نہیں ہے یا کسی بھی غلط عقیدے سے اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ جیسے مثلاً عرب کے لوگ کیا کہتے تھے، ان میں سے وہ بھی تھے جو آخرت کے ممکن نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارے یہ جو بت ہیں، یہ جو دیویاں اور دیوتا ہیں، یہ ہمارے یہاں سفارشی ہے، چھڑوا لیں گے۔ اب اس سے گویا کہ عقیدہ آخرت کی نفی ہوگی، پھر آخرت کیا ہوئی؟ جزا و سزا تو ختم ہو گئی، کوئی سفارشی چھڑوا لے گا تو وہ گویا کہ جزا و سزا کی نفی ہو گئی۔ نمبر 3 یہ قانونی اعتبار سے اہم ترین جو ہے عقیدہ وہ عقیدہ رسالت ہے، اس لیے کہ کوئی شخص موحد ہے لیکن حضور کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ موحد تو ہے، فرض کیے وہ آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن ان دلائل کے ساتھ، ان تفاصیل کے ساتھ نہیں مانتا جو حضور نے بتائے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، وہ کافر ہوگا۔ تو گویا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو لکیر ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہے۔ یہودی ہے، کتنے نبیوں کو مانتے ہیں، صرف 2 کو نہیں مانا نا، حضرت عیسیٰ کو اور حضرت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہے۔ ایک رسول کا بھی انکار کفر ہے، لہذا کافر ہو گئے۔
تو اصل میں اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان توحید، اللہ کی توحید. لیکن ایمان بالآخرت کا معاملہ اہم ترین ہے عمل کے اعتبار سے. اگر خوف نہیں ہوگا، محاکمہ آخرت کا ڈر نہیں ہے، جزا و سزا کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انسان مانتا رہے گا اللہ کو، لیکن یہ کہ اسے ایک علمی مسئلہ بنا لے گا، وہ عمل تو درست نہیں ہوگا. اس کا عمل درست ہوگا، تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا اگر واقعتاً وہ آخرت کو مانتا ہے، جواب دہی اور جزا و سزا اور حساب کتاب. اور قانونی اعتبار سے اصل ایمان کوئی شخص موحد کتنا ہی ہو، لیکن اگر رسول کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آخری اعتبار سے جو ہے اہم ترین شے قانونی اعتبار سے وہ رسالت کی. تو جن لوگوں نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جنہوں نے بھی ایسے شخص کو مانا، مسلمان بھی مانا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے مسلمان کیسے مانیں گے؟ وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں لاہوری. وہ کہتے ہیں لاہوری قادیانی، لاہوری مرزائی یا لاہوری احمدی، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ مجدد مانتے ہیں صرف غلام احمد کو. بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے.